آپ سن رہے ہیں کتاب ایک بار ملو ہم سے، سب ہیڈنگ شگوفہ اور شجر۔ شاداں 1.5 برس کی تھی جب اس کی ماں شبو اسے سکندر آباد لائی تھی۔ یہاں اس کی بہن پینو رہتی تھی اور بھائی اللہ دتا۔ شبو جب سکندر آباد اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ آئی تھی تو بہت بیمار تھی۔ بیمار تو وہ اس روز سے تھی جب شاداں کا باپ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے 4 ماہ بعد شاداں پیدا ہوئی۔ شبو انتظار کرتی رہی اپنے شوہر کا، جس نے اس سے ڈھیروں وعدے کیے تھے۔ جلد اسے شہر لے جانے کا وعدہ بھی کیا تھا اور وہ اس کے وعدوں پر اعتبار کر کے اپنی معصومیت کو داغدار کر بیٹھی تھی۔ بہت جلدی شوہر کے انتظار کا انگارہ دل و روح کو جھلسا گیا۔ شنوں کا باپ گھبرا کر بیمار بیٹی اور 1.5 سالہ گل گوتنی نواسی کو لے کر سکندرا آباد آ گیا۔ شنوں کو بہنوئی شرفو اور بھائی اللہ دتا سکندرا آباد کے اور لوگوں کی طرح ملکانی سکینہ کی وسیع و عریض اور میلوں پھیلی ہوئی زمینوں پر کام کرتے تھے۔ غریب لوگ بھلا ایک مشت 3 بندوں کا کھانا اور پھر بیمار کی دوائی کی استطاعت کہاں رکھ سکتے تھے؟ بھائی کی مجبوری اور بہنوئی کی نظروں کے تیر شنوں برداشت نہ کر سکی اور ایک روز اس نے اتنا خون الٹا لگتا تھا اس کا کلیجہ پھٹ گیا ہو اور اپنے ہی لہو میں ڈوب کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں مون لیں۔ معصوم شاداں کا بھی اسے خیال نہ آیا، نہ بوڑھے باپ کے دل کے زخم ہی وہ دیکھ سکی۔ وہ تو اپنے زخموں سے نبرد آزما ہو کر بالآخر ہار گئی تھی۔ پینو حویلی میں کام کرنے جاتی تھی تو شاداں کو بھی ساتھ لے جاتی۔ معصوم بچی کی کلکاریاں حویلی میں گونجتی تو ملکانی سکینہ کی ممتا کے بھی سوتے ابل پڑتے۔ ان کے 4 بیٹے تھے، طالب، غالب، تراب اور سہراب، اور 2 بیٹیاں، امینہ اور آمنہ۔ سبھی اپنے اپنے گھروں کے ہو چکے تھے۔ پہلے وہ ملک رب نواز کے زمانے میں پڑھائی کی غرض سے سکندر آباد سے باہر شہر میں رہتے تھے۔ چھٹیوں میں ہی حویلی میں رونقیں لگتی تھیں۔ پھر جب ملک رب نواز کا ایک دن اچانک ہی ہارٹ فیل ہو گیا تو بیٹے جو شہروں میں رہ رہ کر آزاد خیال ہو چکے تھے، اب تو وہ کسی صورت میں گاؤں میں نہ رہ سکتے تھے۔ بھلا روشنیوں میں رہنے والے گاؤں کے اندھیاروں کو کس طرح پسند کر سکتے تھے؟ ماں کو مجبور کر کے شہر ہی میں اپنے کاروبار شروع کر دیے تھے۔ بڑے ملک طالب نے تعلیم مکمل ہوتے ہی ٹیکسٹائل مل لگوا لی تھی اور ساتھ چھوٹے بھائی غالب کو ملا لیا تھا۔ باقی دونوں تو ابھی زیر تعلیم ہی تھے، مگر ان کا بھی وہی راستہ تھا جو بڑے بھائیوں کا تھا۔ ملکانی سکینہ نے اس شرط پر بیٹوں کو شہر میں مستقل رہائش کی اجازت دی تھی کہ وہ کبھی کبھار ضرور زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے آئیں گے، خصوصاً خریف اور ربیع کی فصلوں کے موقع پر۔ حالانکہ یہ تو ملکانی سکینہ کی ایسی شرط تھی جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اگر وہ فیصلہ نہ مانتے تو بھی وہ کچھ نہ کر سکتی تھیں، مگر بیٹوں نے ماں کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ پھر ماں بھی ایسی جو اولاد کی ہر تمنا کو اپنی تمنا سمجھے۔ ملک طالب کو اپنے دوست یونس درانی کی بہن عائشہ درانی اتنی پسند تھی کہ وہ اپنے دل کی رانی کو گھر کی زینت بنانا چاہتے تھے۔ ملکانی سکینہ جو جانے کب سے اپنی حسین بھانجی حمیدہ کو بڑی بہو بنانے کے خواب دیکھ رہی تھیں، بیٹے کی خاطر وہ اپنی خواہش کو دل کی عمیق گہرائیوں میں دفن کر کے بیٹے کی خواہش پر عائشہ درانی کو بیاہ لائیں۔ پھر انہوں نے کبھی کوئی خواب نہ دیکھا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ان کے بیٹوں نے اپنی مرضی کی تھی اور وہ ہمیشہ ان کی مرضی پر راضی نامے کی مہر ثبت کر دیتی تھیں، کیونکہ انہیں علم تھا کہ ان کے بیٹے جو بھی بات کرتے ہیں ان سے اس کا فیصلہ وہ پہلے کر چکے ہوتے ہیں۔ کیونکہ انہیں علم تھا کہ ان کے بیٹے جو بھی بات کرتے ہیں ان سے اس کا فیصلہ وہ پہلے کر چکے ہوتے ہیں۔ انہیں تو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ ماں آگاہ رہیں، ورنہ انہیں علم ہے کہ اگر ماں راضی نہ ہوگی تو بھی کرنا تو وہی ہے جو وہ اپنے دل میں ارادہ کر چکے ہیں۔ طالب اور غالب کی طرح تراب اور سہراب نے بھی تعلیم مکمل ہونے کے بعد قالینوں کے ایکسپورٹ کرنے کا کاروبار شروع کیا اور بتایا اس وقت جب وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا لائسنس بھی لے چکے تھے۔ ملکانی سکینہ نے بیٹوں کو گلے لگا کر صرف دعائیں ہی دی تھیں، بیٹا اپنے کاروبار میں الجھ کر پشتوں کی سونا اگلتی زمینوں کو نہ بھول جانا، ورنہ تمہارے باپ کی روح تڑپے گی۔ نہیں ماں جی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، تراب نے ماں کے کندھے سے سر رگڑتے ہوئے کہا۔ انہیں یہ خوشی تھی کہ ان کی ماں کبھی بھی
ان کی خواہشوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑی نہیں ہوئی۔ اولاد نے جو کہہ دیا وہ انہوں نے مان لیا، اور پھر ہماری خواہشیں ہوتی کون سی غلط تھیں؟ تراب اپنی ماں کا اتنا احسان مند نہ تھا جتنا اسے اپنی خواہش کے صحیح ہونے پر فخر تھا۔ ملکانی سکینہ کی خواہش پر بیٹے خود ہی چند روز کے لیے آ جاتے اور زمینوں کی آمدنی کا حساب کر کے ماں کے حوالے کر جاتے، حالانکہ بیٹوں نے کتنی ہی بار انہیں کہا تھا کہ وہ شہر میں ان کے ساتھ چل کر رہیں، مگر ملکانی سکینہ نے انکار کر دیا۔ پتر، میں کھلی اور صاف ستھری آب و ہوا میں رہنے کی عادی ہوں۔ تمہارے شہر میں تو چیزوں کے ساتھ ساتھ ہوا بھی ناخالص ہے، میں وہاں نہیں رہ سکتی، مجھے یہیں رہنے دو۔ ماں کی بات پر شہری پڑھے لکھے بیٹے ہنس دیتے تھے کہ ان کی ماں میں آج بھی برسوں پرانی روح تھی۔ ملکانی سکینہ نے بیٹوں کی شادیاں یہیں سکندرآباد کی حویلی میں ہی کی تھیں، بس یہیں انہوں نے اپنی بات منوائی تھی۔ غالب، تراب اور سہراب کی دلہنیں اس عظیم الشان حویلی میں ہی آ کر اتری تھیں۔ پورا گاؤں اپنے گاؤں کے ملک کے بیٹوں کی شادی میں شریک ہوتا۔ ملکانی سکینہ اپنے خوابوں کو پلکوں سے نوچ پھینکنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ یہ ان کے اپنے اختیار میں تھا، مگر وہ گاؤں کے ان مکینوں کے خوابوں کو نہیں ملیا میٹ کر سکتی تھیں۔ جب فضلو ملک طالب کو بچپن میں کھلایا کرتا تھا اور انہیں کہتا تھا، ملکانی جی، میں ملک صاحب کی شادی پر شاندار جوڑا اور تلے والی جوتی لوں گا، ملک رب نواز فضلو کی بات پر ہنس دیتے اور ملکانی سکینہ بیٹے کی بلائے لیتے ہوئے کہتی، ہاں فضلو، کیوں نہیں؟ تمہارا ملک طالب جس دن ووٹی بیاہ کر لائے گا اس دن دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ ملک سہراب کی آیا کو گوٹے والے ساٹن کے سرخ جوڑے کا ارمان تھا اور وہ ملک سہراب کی شادی کے خواب دیکھتی تھی، کیونکہ نورہ کی اپنی شادی نہ ہو سکی تھی۔ اس کا بابا بہت غریب تھا اور غربت کی وجہ سے داماد نہ خرید سکا تھا۔ بہو نورہ کو ملک سہراب کی شادی کا ارمان تھا، اس سے زیادہ سرخ جوڑے کا اس کو ارمان تھا، جو اس کا نہ جانے کب کا خواب تھا، اور ملکانی سکینہ نے سب کے خواب پورے ہونے کی ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ تبھی تو انہوں نے بیٹوں کی شادی میں پورے گاؤں کو شریک کیا تھا، غریبوں میں اناج تقسیم کیا تھا، نقد رقم بھیجی تھی ان کے گھروں میں، غرض کہ سکندرآباد کے ہر فرد نے اپنے ملکوں کی شادیوں میں شرکت کی تھی۔ یہ اور بات کہ ملکانی سکینہ کی بہویں مکلاوے کے بعد اپنی شہر والی کوٹھیوں میں منتقل ہو جاتیں، پھر مہینوں بعد ہی وہ سکندرآباد آتیں۔ ملکانی سکینہ نے کبھی ان سے نہ آنے کا شکوہ نہ کیا، مگر وہ خود ہی کہتیں، ماں جی، آپ کے بیٹے اتنے مصروف رہتے ہیں کہ سکندرآباد آنے کا وقت ہی نہیں ملتا، نہ ہمیں لاتے ہیں۔ تب ملکانی سکینہ ان کی وضاحتوں پر بس مسکرا دیتیں کہ بہویں سارا الزام ان کے بیٹوں پر رکھ کر خود سرخرو ہو جاتی تھیں۔ ملکانی سکینہ سب کچھ سمجھتیں مگر کچھ نہ کہتیں، کبھی نہ جتاتیں۔ کبھی کبھار وہ شہر چلی جاتیں، اور یہ تب ہوتا جب ان کے کسی بہو کے ہاں کوئی نیا مہمان آنے والا ہوتا، تب وہ چند روز کے لیے بیٹوں کے ہاں چلی جاتیں، مگر سب کے ہوتے ہوئے بھی شہر میں ان کا دل بے تحاشا گھبراتا، اپنا گھر بہت یاد آتا۔ وہ پاؤں جلی بلی کی طرح پورے گھر میں چکراتی پھرتیں، تنہائی سے تنہائی ہوتی تھی، تنہائی کانٹوں کی طرح ان کے پاؤں میں چپ کر رہ جاتی۔ طالب اور غالب کی صبح ہی 10 بجے ہوتی، وہ سو کر اٹھتے۔ ناشتے کے دوران وہ ماں سے باتیں کرنے کے بجائے اخبارات پڑھتے رہتے، پھر تیار ہو کر آفس چلے جاتے، البتہ جاتے جاتے ماں کو سلام ضرور کرتے۔ پھر ملکانی سکینہ کی تنہائی کا دور شروع ہو جاتا۔ عائشہ اور فیروزہ اپنے بچوں میں مصروف رہتیں یا ملازموں سے گھر کا کام اپنی نگرانی میں کرواتیں، اور ملکانی سکینہ خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھا کرتیں۔ شام کو بیٹے آ جاتے، سب ساتھ ہی چائے پیتے۔ اس کے بعد انہیں ماں سے بات کرنے کا وقت میسر نہ آتا تو بھلا ایسے ماحول میں جب کہ بیٹوں کے پاس ماں کے لیے وقت ہی نہ ہوتا تو وہ کس طرح ان کے ساتھ رہتیں؟ اس لیے بھی کہ حویلی میں جہاں بقول ان کے بیٹوں کے وہ تنہا رہتی تھیں، مگر وہ تنہا کب تھیں؟ گاؤں کی عورتیں ان کے پاس آتی رہتی تھیں، پھر برسوں پرانی ملازمائیں تھیں جنہیں ملکانی سکینہ نے کبھی ملازم نہ سمجھا تھا۔ جب وہ سکندرآباد بیاہ کر آئی تھیں تو صرف 13 برس کی تھیں۔ اپنی ہم عمر ملازماؤں کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی تھی،
اور آج تک وہ دوستی قائم تھی، حالانکہ اب وہ جوان بچوں کی ماں تھیں، پوتے نواسے نواسیوں والی تھیں، لیکن پھر بھی تنہائی سے گھبراتی تھیں۔ حویلی میں انہیں کبھی تنہائی محسوس نہ ہوئی تھی، اسی لیے وہ شہر سے جلد ہی واپس گاؤں لوٹ آئیں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، ملکانی سکینہ کے بیٹوں کی مصروفیات بڑھتی چلی گئی، البتہ وہ ماں سے کیا ہوا وعدہ ضرور نبھا رہے تھے، اور کبھی کبھار وہ زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے ضرور آ جاتے، خصوصاً نانا پور کی زمینوں پر وہ ضرور جاتے کہ وہ زمینیں بہت ہی زرخیز تھیں اور آمدنی بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، پھر ان کے بچوں کی آؤٹنگ بھی ہو جاتی تھی۔ عموماً وہ لوگ بچوں کی چھٹیوں میں حویلی کو رونق بخشتے تھے۔ پھر قدرت کو ملکانی سکینہ پر کچھ ایسا رحم آیا کہ شادہ جیسا پھول ان کی تنہائیوں کو مہکانے کے لیے قدرت نے بھیج دیا۔ شادہ کی پرورش انہوں نے خود کی تھی، جیسے کہ اپنے بچوں کو پالا تھا، بالکل اسی طرح وہ شادہ کو پال رہی تھی۔ سب ان کی خدا ترسی کے معتقد تو تھے ہی، شادہ کے ساتھ ان کا بڑھا ہوا پیار دیکھ کر تو ملکانی سکینہ کے جنتی ہونے کی پیشن گوئی کر دیتے کہ ایک ایسی بچی جس سے ان کا کوئی ناتا ہی نہیں، وہ ماں بن کر اسے پال رہی تھیں، اس کی ہر خواہش وہ پوری کرتی۔ شادہ ان دنوں غالباً 7-8 سال کی تھی جب ملکانی سکینہ پر فالج کا اٹیک ہوا اور وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئیں۔ بہت علاج کروایا مگر نہ آرام آنا تھا نہ آیا۔ بہویں اور بچے آ کر رہے تھے، آمنہ اور امینہ بھی آ گئی تھی ماں کی بیماری کا سن کر، مگر جب انہیں آرام نہ آیا تو سبھی اپنی مصروفیات گنواتے ہوئے لوٹ گئے۔ بس شادہ اور دیگر ملازمین ہی تھے جو ان کے قریب تھے اور ساتھ رہے۔ شادہ بہت قریب تھی، منظورہ ملکانی سکینہ کو ویل چیئر پر بٹھا دیتی اور پھر شادہ کرسی کو دھکیلتے ہوئے ملکانی سکینہ کو باغ میں لے جاتی، ہولے ہولے ان سے ڈھیروں باتیں کرتی۔ وہ بچپن ہی سے بہت باتونی تھی اور ملکانی سکینہ کو اس کی باتوں میں لطف بہت آتا۔ شادہ کئی بار ان سے کہہ چکی تھی، ملکانی جی مجھے بھی پڑھنے اسکول میں ڈال دینا، سچ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، میں بھی اسکول جانا چاہتی ہوں۔ شادہ پتر تو ایسی ہی معصوم اور بھولی بھالی سی مجھے پسند ہے، اپنے آپ میں مست سی، بے خبر۔ اور پتر جب انسان کو آگاہی آ جائے، قدرت کے پوشیدہ رازوں کا ادراک ہونے لگے، تو وہ خود بھی پریشان ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی تنگ کرتا ہے۔ میری تھی تو ایسے ہی اچھی ہے، ملکانی نہایت محبت سے اسے سمجھاتی، حالانکہ ان کی باتیں اسے سمجھ میں نہ آتی۔ اسی لیے تو چند روز گزرنے کے بعد وہ پھر ملکانی سے ضد کرنے لگتی، بس مجھے اسکول میں بٹھا دیں۔ اصل میں اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، خاص طور پر شوق اس وقت بڑھا جب ملکانی سکینہ پر فالج کا اٹیک ہوا اور شہر سے ڈاکٹرنی انہیں دیکھنے آئی تھی۔ سفید اوور آل میں وہ شادہ کو بہت ہی اچھی لگی تھی، اس کی ناگن جیسی لمبی چوٹی سفید کوٹ پر پڑی ہوتی اور اس کے لمبے بال دیکھ کر شادہ رشک میں مبتلا ہو جاتی۔ ملک طالب کی بیوی نے اسے بتایا تھا کہ یہ بہت پڑھی لکھی ہیں، تبھی ڈاکٹر بنی ہیں۔ تب سے شادہ کا بھی دل مچل گیا تھا کہ وہ بھی بہت سا پڑھے اور ڈاکٹر ہی بنے، مگر ملکانی سکینہ اسے ادراک کی گھاٹیوں پر چڑھنے نہیں دینا چاہتی تھی کہ یہاں آبلہ پائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، ایسے ایسے زخم ملتے ہیں کہ جن کا وقت کے پاس بھی مرہم نہیں ہوتا۔ وہ معصوم شادہ کو ایسے زخموں سے آشنا نہیں کروانا چاہتی تھی، ہمیشہ اسے یوں ہی سیدھی سادی دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ پھر شادہ نے بھی اپنی خواہش کو دل کی عمیق گہرائیوں میں دفن کر کے ملکانی سکینہ کی خدمت کو شعار بنا لیا۔ سوائے ملکانی سکینہ کے ذاتی کام کے اور کوئی کام نہ کرتی تھی، بلکہ حویلی کے ملازمین پر اس کا سکہ بیٹھا ہوا تھا، ان پر ایسے حکم صادر کرتی جیسے کہ حویلی کی اصل مالکن ہو، مگر اسے خود بھی یہ احساس تھا کہ وہ صرف نوکرانی ہے، جس طرح والدین کا بہت سے بچوں میں سے کوئی ایک بہت لاڈلا اور پیارا ہوتا ہے، اسی طرح اونچے طبقے کے بھی بہت سے ملازمین میں سے بھی کوئی ایک ملازم اپنی عادات اور اعتبار کی وجہ سے ہر دل عزیز ہوتا ہے، جس کی کوتاہیاں بھی نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ شادہ بھی خود کو ایسے ہی ملازمین میں سے سمجھتی تھی۔ پھر شادہ اپنی تمام تر معصومیت اور سادگی کے ساتھ بڑی ہوتی گئی اور ملکانی سکینہ بوڑھی ہوتی چلی گئیں، مگر یہ تھا کہ شادہ کی محبت میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا ہی چلا گیا۔ ملکانی سکینہ کے بیٹے بہما اپنی بیویوں اور بچوں کے حویلی آ جاتے تو حویلی کی رونقیں دوبالا ہو جاتی، اور ایسا تب ہوتا
جب عیدین کا موقع ہوتا یا پھر سکولز میں تعطیلات ہوتیں۔ ملک طالب کے 2 بیٹے اشرف ملک اور مشرف ملک اور ایک بیٹی نائلہ تھی۔ ملک غالب کے صرف 2 بیٹے فراز ملک اور شہزاد ملک تھے۔ تراب ملک کی 3 بیٹیاں ارسلہ، اسما، فائزہ اور 2 بیٹے طارق ملک اور سکندر ملک تھے۔ تراب ملک نے اپنے چھوٹے بیٹے کا نام اپنے دادا کے نام پر رکھا تھا۔ البتہ سوراخ ملک کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، وہ بے اولاد تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب سے زیادہ زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے نانا پور جایا کرتے تھے۔ سنا تھا ان کی بیوی لیلہ خانم بہت ہی تیز ترا تھیں۔ ملک سہراب سے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ اس کے والد وزارت خارجہ میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ باپ کے عہدے کا فخر، پھر مل آنر شوہر کی وجہ سے اس بگڑی ہوئی لیلہ کا دماغ اور بھی خراب ہو گیا۔ شروع میں ملک سہراب نے بھی اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا، اور جب محبوب سے شوہر بننے کی کوشش کرتا تو لیلہ خانم کا پارا اتنا ہائی ہوتا کہ سہراب کو اپنی دھڑکنیں رکتی محسوس ہوتیں۔ لیلہ کو اپنے حسن کا کچھ زیادہ ہی احساس تھا، اور سہراب ملک نے بھی اس کی ہر خواہش کا احترام کیا تھا، مگر جب 4-5 سال تک اس کا آنگن سونا رہا اور لیلہ کے اپنے ہی دل میں بچوں کی خواہش جاگی، اس نے ساری احتیاطی تدابیر کو پسے پش ڈال دیا، مگر اس کی گود میں پھول سا بچہ نہ آیا۔ تب بھی اس نے سہراب ملک پر الزام ڈال دیا۔ سہراب ملک نے اپنا اور لیلہ کا میڈیکل چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ خامی تو لیلہ میں تھی، سہراب ملک تو ٹھیک تھے۔ جب رپورٹ ملی، ان دنوں سہراب ملک سنگاپور گئے ہوئے تھے اور لیلہ نے ان سے میڈیکل کی رپورٹ چھپا لی تھی اور ان کی واپسی پر بتا دیا تھا کہ وہ دونوں ہی فٹ ہیں، خدا جب چاہے گا بیبی دے دے گا۔ سہراب ملک نے کبھی بھی لیلہ پر کسی قسم کا شک نہ کیا تھا۔ حلیمی انہیں ماں کی طرف سے ورثے میں ملی تھی۔ ملکانی سکینہ بہت کڑا کرتی تھیں۔ ان کی بہت خواہش تھی کہ سہراب ملک کی اولاد کو بھی وہ گود میں کھلائیں، اس کا لمس بھی محسوس کریں، مگر خدا کے کاموں میں کون دخل دے سکا ہے۔ ملکانی سکینہ بہت قناعت والی خاتون تھی۔ انہوں نے بیٹے سے یہ نہ کہا تھا کہ اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لو، اور نہ ہی وہ بیٹے کے ذہن میں دوسری شادی کی بات ڈالنا چاہتی تھیں کہ ایک بار مرد کے دل و ذہن میں دوسری شادی کا خیال آ جائے تو وہ کڑیالے ناک کی طرح وہیں کنڈلی مار کر بیٹھ جاتا ہے اور مسلسل ذہن و دل کو ڈستا رہتا ہے کہ میری تکمیل کرو۔ ملکانی سکینہ عورت تھیں اور انہیں عورت کے دکھ کا اندازہ تھا کہ عورت کیسی بھی ہو وہ کبھی بھی شراکت برداشت نہیں کر سکتی، اور ملکانی سکینہ عورت ہو کر کسی بھی عورت پر ظلم نہیں کر سکتی تھیں، چاہے ان کا بیٹا بے نام رہ جاتا یا ان کے بیٹے کے گھر کا آنگن ننھے پھولوں کی چہکاروں سے محروم رہتا۔ ملکانی سکینہ کو ملک سہراب کے بے اولاد ہونے کا غم تو تھا، مگر آہستہ آہستہ یہ زخم بھی بھر گیا۔ آخر اور بیٹوں کے گھر تو بھرے ہوئے تھے، اب ان کے پوتے نواسے بڑے ہو گئے تھے، اور جب ان کا دادی اماں سے ملنے کو جی چاہتا وہ سکندر آباد آ جاتے، جس طرح اس بار سکندر ملک آ رہے تھے۔ اور اتفاق تھا کہ سکندر ملک 2 بار پہلے بھی آ چکے تھے اور شاداں سے ان کی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ ایک بار تو وہ تب آئے تھے جب ملک غالب کے بیٹے فراز ملک کی شادی ہوئی تھی، اور شادی کے ہنگاموں میں شادہ حویلی کے مکینوں سے اچھی طرح مل بھی نہ سکی تھی۔ سکندر ملک امتحان کی تیاریوں میں مصروف تھے اور صرف 2 روز کے لیے ہی سکندر آباد آئے تھے۔ ولیمے میں شرکت کیے بنا ہی لاہور لوٹ گئے تھے۔ دوسری بار وہ ملکانی سکینہ کو لینے آئے تھے کہ کسی ماہر اسپیشلسٹ کو دکھانا تھا۔ ان دنوں شادہ اپنی ماسی پینوں کے ساتھ اس کے سسرالی رشتہ داروں کے ہاں مظفر گڑھ گئی ہوئی تھی، اور جب واپس آئی تھی تو ملکانی سکینہ اس کے آنے کے 1 ہفتے بعد آئی تھیں، اور ملک سہراب انہیں چھوڑ گئے تھے۔ ساتھ ہی ملک طارق بھی آئے تھے۔ عجیب ہی فطرت کے مالک تھے ٹونی ملک، یعنی کہ طارق ملک۔ پڑھائی میں اس قدر مشغول ہوتے کہ شادہ تپائی پر چائے کا کپ رکھ کر انہیں بتا کر جاتی، مگر وہ ہمیشہ بھول جاتے اور پھر ٹھنڈی چائے 1-2 گھونٹ ہی میں پی جاتے۔ شادہ نے تو انہیں پاگل کی ڈگری دے دی تھی۔ اصل میں وہ فلسفے میں MA کر چکے تھے۔ لیکچررشپ کی خواہش تھی جو ملک تراب نے پوری نہ ہونے دی۔ وہ کسی صورت میں یہ پسند نہ کرتے تھے کہ ان کا جو نام اور مقام ہے ان کا بیٹا 2-2.5 ہزار کی نوکری کے لیے خوار ہو۔ وہ چاہتے تھے
کہ وہ بھی ان کا ہاتھ بٹائے، مگر ٹونی ملک نے صاف کہہ دیا تھا کہ جب وہ اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتے تو وہ بھی ان کی خواہش پوری نہیں کرے گا۔ سو اس نے اپنی ساری توجہ اپنے مضمون پر صرف کر دی۔ سکندرآباد آ کر ایم فل کی تیاری کر رہے تھے اور سارا دن کتابوں کے حصار میں گھرے رہتے۔ شادہ سوچتی اتنا پڑھ پڑھ کر بھی یہ تنگ نہیں ہوتا۔ اچھا ہے میں نے نہیں پڑھا، ملکانی جی نے مجھے بر وقت بچا لیا، ورنہ یہی میرا حشر ہوتا۔ شادہ نے ٹونی ملک کو دیکھ کر تو کانوں کو ہاتھ لگا لیے تھے۔ ٹونی ملک کی عادات سے شادہ بہت تنگ ہوتی۔ ایک تو وہ اسے کوئی کام کہتے اور پھر بھول جاتے، اور اس روز تو شادہ کا رہا سہا امیج بھی ٹوٹ گیا جب ٹونی ملک صرف تولیہ کمرے سے لپیٹے برآمدے میں آ گئے تھے، حالانکہ ایسی گرمی بھی نہ تھی۔ پتہ نہیں کیا ان کے دل میں آئی اور وہ نہانے کے بعد تولیہ لپیٹے باہر آ گئے۔ حویلی کے ملازمین نے حیرت سے انہیں دیکھا اور شادہ نے حسب معمول ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی ہنسی پر ملکانی سکینہ نے بھی شادہ کی نظروں کی سمت دیکھا تو ٹونی ملک اسے بری طرح گھور رہا تھا۔ پتر یہ گاؤں ہے، دادی اماں یہ میرا گھر ہے، میں جس طرح بھی رہوں، وہ تنک کر بولا۔ ٹھیک ہے پتر، مگر یہ معصوم لوگ اس بات کے عادی نہیں ہیں، وہ نہایت رسان سے بولیں، اور ٹونی ملک پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور شام ہونے سے پہلے ہی وہ شہر چلا گیا۔ حالانکہ ملکانی سکینہ نے بہت روکا مگر اس کا جواب یہی تھا، میں معصوم لوگوں میں نہیں رہ سکتا، بس میں جا رہا ہوں۔ وہ چلا گیا اور ملکانی سکینہ بڑھ کر اسے روک بھی نہ سکیں۔ اس روز پہلی بار انہیں اپنی معذوری کا شدت سے احساس ہوا اور ان کی آنکھوں کی سطح آپ ہی آپ گیلی ہو گئی تھی۔ پھر وہ ایک دم ہی شادہ پر برس پڑی۔ ہر وقت ہنستی رہتی ہو، ذرا تمیز نہیں ہے، ٹونی کو خفا کر دیا تم نے، صرف تمہاری وجہ سے وہ چلا گیا۔ ملکانی جی، شادہ کے مارے حیرت کی آواز بھی نہ نکل رہی تھی۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، چلی جاؤ یہاں سے۔ شادہ کی 16-17 برس کی زندگی میں ملکانی سکینہ نے پہلی بار اسے ڈانٹا تھا۔ وہ بھلا اس بات کی کب عادی تھی؟ سب ملازم بھی حیران تھے اور انہیں احساس ہوا تھا کہ آج واقعی شادہ سے غلطی ہوئی ہے۔ شادہ ہونٹ کچلنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں سرخی آ گئی تھی۔ کھڑی کیوں ہو؟ اب جاؤ یہاں سے۔ ملکانی سکینہ گرجی تو شادہ کے وجود میں زندگی کے آثار پیدا ہوئے۔ وہ آگے بڑھی اور ملکانی سکینہ کی بے جان ٹانگوں کو دونوں بازوؤں کے حصار میں لے کر نیچے بیٹھتے ہوئے بولی، ملکانی جی قسم لے لیں مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو غصہ آ جائے گا۔ میں اپنی جیند دے کر بھی ٹونی ملک کو لے آؤں گی اگر مجھے راہ آتی ہو۔ آپ کسی کو میرے ساتھ شہر بھیج دیں، مجھے معاف کر دیں، میں اپنی زبان کاٹ ڈالوں گی تاکہ پھر کبھی نہ ہنس سکوں، مگر مجھ سے اپنا سایہ تو نہ چھینے۔ میں تو زندہ نہیں رہوں گی ملکانی جی۔ شادہ نے ان کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا اور بلک پڑی۔